انشاءاللہ تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، مگر سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات کیا ذات ہے، آپ کون ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنائے گئے، اور ان کے بعد جو خلیفہ بنائے گئے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ گویا کہ پورے روئے زمین پر تمام انبیاء اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ذات گرامی سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پوری روئے زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف اتنا سمجھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ذات سے اسلام کو کتنی تقویت ملی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام چیزیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، طواف کعبہ ہو، یہ تمام چیزیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی، خفیہ طور پر ہوا کرتی تھی، مگر جب آپ اسلام لائے تو آپ کی تقویت، آپ کے غلبے کی وجہ سے تمام چیزیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف کعبہ، تمام چیزیں علانیہ طور پر ہونے لگی، کھلا ہونے لگی، اور کوئی بھی آپ کے مقابلے میں بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ذات تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے جب بھی حضرت عمر فاروق اعظم اور ابو جہل کو دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، ان دونوں افراد میں سے حضرت عمر فاروق اعظم یا ابو جہل میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعا تھی، آپ کی زبان سے دعا نکلتی ہے کہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یہ آپ کی دعاؤں کا عالم ہے۔ آپ کی دعا تھی اسلام کیسے نہ قبول کر دیں، چنانچہ اس کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر کفار مکہ نے ایک میٹنگ کیا کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا چاہیے۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو جہل بھی اسی میٹنگ میں تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی اسی میٹنگ میں تھے، کفار کی جانب سے تھے۔ ابو جہل نے یہ انعام دیا کہ جو کوئی بھی محمد عربی کو قتل کر دے گا تو اس کو 100 اونٹ اور 4000 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی، جس نے اس انعام کو ایکسپٹ کیا، جس نے اس انعام کو قبول کیا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اسی مجمع میں اعلان کیا کہ میں محمد عربی کا سر قلم کروں گا اور اس انعام کا حقدار بنوں گا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار دیتے ہیں اور لینے کے بعد راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دور بڑھے تھے کہ ایک جگہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں آج محمد عربی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، ان کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، آج میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر تو جائیے، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کو اور چلا لایا اور وہاں سے سیدھا اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، اور جب گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ آواز کیسی تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کو قرآن
جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو حضرت خباب ایک دروازے کے پاس چھپ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے ارشاد فرمایا اے عمر سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو ہماری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد تم ہماری جان تو لے سکتے ہو مگر ہمارا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ حضرات وہ کیسا جذبہ ایمانی تھا، آج اسی جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن اور اپنے بہن بھائی کو مار مار کے لہولہان کر دیا ہے، مگر ان کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ یہی جملہ ہے کہ تم ہماری جان تو لے سکتے ہو مگر اسلام نہیں لے سکتے ہو۔ آج وہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر نہیں رہا، آج ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کا ایمان کا، آپ کی بہن کے ایمان کو تو دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مارا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ قائل نہیں ہو رہے ہیں میری بات کے، تب انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم لوگ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو بے پاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں، جس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو پہلے غسل دلایا گیا اور اس کے بعد وہ قرآن آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا چالو کیا۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کو آپ پڑھتے جا رہے تھے اور آپ کا دل نرم ہوتے جا رہا تھا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جو بھی قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا اس کو اسلام کی دولت میسر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیا جذبہ لے کر نکلے تھے کہ آج محمد عربی کا کام تمام کروں گا، اپنی بہن کو بھی ماروں گا، مگر جب قرآن پڑھنا چالو کیے تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا محمد عربی کے پاس مجھے بھی لے چلو۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر تمہارے لیے خوشخبری ہو، ابھی کل ہی محمد عربی نے یہ دعا فرمائی تھی اے پروردگار عالم ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر چلے، حضور علیہ السلام اس وقت صفا کے پاس موجود تھے، دار ارقم میں موجود تھے، وہاں پر دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، حضرت حمزہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ آج عمر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، حضور علیہ السلام دروازے سے باہر تشریف لائے اور نگاہ نبوت حضرت عمر فاروق اعظم پر پڑی۔ عمر سوئے نظر گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آپ کی نگاہ نبوت پڑی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اے عمر کیا ابھی بھی تمہارے اسلام لانے کا وقت نہیں ہے؟ کیا تم اس وقت تک زمین میں فساد پیدا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ کر دی جائے؟ تاریخ گواہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ ایک دعو کا عالم تھا اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب تک حضرت عمر فاروق اعظم اسلام قبول نہیں کیے تھے ہم لوگ کعبہ معظمہ کا طواف اور نماز وغیرہ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، مگر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب آپ نے قبول کر لیا اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم لوگ حلقہ بنا کر کے کعبے کا طواف کرتے تھے اور نماز کو کھلا پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر دیا تو آپ کی ذات سب سے پہلی وہ ذات تھی جنہوں نے کھلم کھلا مکہ سے مدینہ کا ہجرت کیا، اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے کعبہ کا کھلم کھلا طواف کیا اور نماز کی ادائیگی کی، اور کعبہ کے ارد گرد جو کفار بیٹھے رہا کرتے تھے ان کے پاس جا جا کر کے آپ کہا کرتے تھے کون ہے تم میں سے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا، کون ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی ماں کی گود کھانی کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمام کفار سے ہمیں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر کا یہ جلال تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور جب حضور کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو اسلام کی دولت مل گئی تو وہ طاقت اسلام کو مل گئی، اور اسلام کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات تھی جن کی وجہ سے اسلام کو اتنا غلبہ ملا کہ کھلم کھلا تمام چیزوں کی ادائیگی ہونے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ کی رائے، آپ کے خیال کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کروں، یہ آپ کے دل میں خیال آیا تھا۔ آج ہر حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حج کرنے جائے ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے، لیکن کیا اس کی حقیقت آپ کو پتہ ہے کیوں وہ چیز لاگو کیا گیا ہے؟ آئیے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ خیال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا تھا، اور اس خیال کا اظہار انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، اور جب آپ نے اس کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کے مطابق اس آیت کو نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر کی مقبولیت کو دیکھیے کہ آپ کے خیال کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور آپ نے ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا تھا، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی تھی، مگر اسلام کے اندر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے لاگو کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے لاگو کر دیا گیا۔ اب جو بھی حاجی وہاں پر جائے گا اس کے لیے واجب ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے۔ یہ حضرت عمر کی یادگار ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ اور کعبہ معظمہ کو مانتے ہیں، کسی نبی صحابی یا ولی کے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم اللہ والوں کا طریقہ چھوڑ دو گے تو تم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں وہ یا تو کسی نہ کسی پیغمبر سے جڑے ہوئے ہیں، یا کسی اللہ کے بندے سے جڑے ہوئے ہیں، یا کسی اللہ کے نیک بندے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی صحابہ کے طریقے کو اپنانے کی، ان کو چاہیے کہ جب وہ طواف کرنے جائیں تو 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر نہ ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی یادگار ہے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جانے کے بعد زمزم شریف کا پانی بھی نہ پئیں، اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ طواف کہ سعی بھی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حاجرہ کی یادگار۔ تم کہاں تک اللہ والوں کے طریقے کو چھوڑ کر اسلام میں رہو گے؟ اگر تم نے اللہ والوں کا طریقہ چھوڑ دیا تو اسلام تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت ہے۔ صرف ایک واقعہ نہیں، بے شمار آیتیں ایسی ہیں۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں روزوں کے مہینوں میں سحری کے بعد سے مغرب تک تمام چیزوں پر پابندی رہتی ہے، نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتا ہے ابتدائی اسلام میں مغرب تک تو اجازت تھی، نہیں کھا سکتے ہیں، مغرب کے بعد افطاری ہونے کے بعد عشاء تک صرف اجازت تھی، جو کھانا ہے کھا لو، پینا ہے پی لو۔ عشاء کے بعد پھر وہ تمام پابندیاں لاگو ہو جاتی تھی، اب کوئی کھا نہیں سکتا ہے، فجر کا پھر وہی پابندی لاگو ہوتی تھی۔ عشاء کے بعد بھی نہ کوئی اپنی عورت کے پاس جا سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی کھانا کھا سکتا تھا، نہ پانی پی سکتا تھا۔ یہ تمام قانون پھر لاگو ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات اب آئیے دیکھیے، کیا آپ کو پتا ہے آج ہم اور آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں؟ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کس کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج اسلام میں یہ چھوٹ مل گیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے بعد سے لے کر سحری تک ہم اور آپ کھا پی سکتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کا پس منظر دیکھیے۔ یہ دراصل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی کا نتیجہ تھا۔ یہ پابندی تھی، آپ سے خطا ہو گئی تھی، یہ پابندی تھی، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی کہ ایک مرتبہ اپنی عورت کے پاس آپ تشریف لے گئے،
اور وہ جو پابندی تھی اس پر عمل نہیں کر پائے. آپ بہت شرمندہ ہوئے, بہت نادم ہوئے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, بہت شرمسار تھے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. حضور ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, عشاء کے بعد میں نے یہ کام انجام دے دیا. ابھی آپ عرض ہی کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. آج سے تم لوگوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ روزوں میں بھی اپنی عورتوں کے پاس راتوں میں بھی جا سکتے ہو. حضرات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم اور آپ اگر غلطی کرتے تو جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں, گناہ کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ حضرت عمر کی خطا تھی, ایک صحابی کی خطا تھی کہ ان سے غلطی واقع ہوئی تو شریعت کا قانون بن گیا. آج ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں صحابی کے طریقے پر نہیں چلنا ہے, صحابہ کو نہیں ماننا ہے, انہیں چاہیے کہ عشاء کے بعد سے وہ تمام پابندیوں پر عمل کریں جو ابتدائی اسلام میں لاگو تھا. اس لیے کہ آج جو یہ ہمیں چھوٹ ملا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے. تو آپ بتائیے, یہ صحابہ کرام ہیں کہ ان سے غلطی ہو جائے تو بھی ان پر ثواب بلکہ شریعت کا قانون بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد سے یہ قانون لاگو ہو گیا. اب عشاء کے بعد بھی تمام لوگ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت دیکھی کہ اللہ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. آخری بات میں پیش کر رہا ہوں, بہت اہم بات ہے, اس کو بھی سنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں اور سبق حاصل کریں. آج بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر اعتراض کرتے ہیں. انہیں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, ان کے پاس کوئی اتھارٹی اور پاور نہیں ہے. آئیے ایک منافق کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک منافق رہا کرتا تھا مکہ کی سرزمین پر. اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا زمینی تھا, کچھ تنازع ہوا اور یہودی اور منافق دونوں میں زیادہ معاملہ بڑھ گیا. دونوں لوگوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. منافق آپ حضرات سمجھیں, یہ وہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, کلمہ بھی پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا, حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. آج لوگ اس بھول بھلائیے میں ہے کہ جو قرآن پڑھے, نماز پڑھے, ہاتھ میں تسبیح ہو, وہ مسلمان ہے. مسلمان ہونے یا کسی کے ایمان کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے. اللہ کے حبیب کے دور کو دیکھیے, بے شمار ایسے تھے جو حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے مگر قرآن میں انہیں منافق کہا ہے. ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھے گا وہ مسلمان ہے, جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان. اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا, اللہ و رسول کو لے کر کے اس کے دل میں عقیدہ کیسا ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا. چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا, ہمیں اس کے اندر کو دیکھنا پڑے گا. تو منافق تھا, مسلمان تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا دائی اور مسلمان کہتا تھا. اس کا جھگڑا جب ہوا یہودی سے تو اس نے کہا یہ فیصلہ, تو یہودی جو تھا اس نے کہا دیکھیے اس دور میں محمد عربی سے بڑا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے, انہیں کی بارگاہ میں ہونا چاہیے. لیکن جو منافق تھا, مسلمان تھا, وہ کہتا نہیں اس کا فیصلہ تو کعب بن اشرف یہودی کے پاس ہوگا. آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا منافق تھا. اس نے حضور کے فیصلے سے انکار کر دیا. کس کے فیصلے سے؟ ان کے فیصلے سے جن کو پوری دنیا اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ پورے عرب والے صادق و امین کہتے تھے. اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا نہیں ہوگا. مگر چونکہ یہودی نے اصرار کیا نہیں میں یہودی ہوں, اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو تم یہ کہو گے کہ یہودی کا تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا, اس کا فیصلہ تمہارے پیغمبر کے پاس ہوگا. ان کے پاس اس فیصلے کو لے جایا گیا, فیصلہ لے جایا گیا. حضور علیہ السلام نے پورے معاملے کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیا. اب منافق وہاں سے چلا گیا ہے, مجھ سے کہا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا ہے, یہ فیصلہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ہوگا, وہاں پر لے کر چلو. یہ فیصلہ لے کر جایا گیا. یہودی نے کہا یہ فیصلہ تو حضور نے کر دیا ہے, اس فیصلے کو تمہیں ماننا چاہیے. تو اس یہودی نے کہا نہیں یہ فیصلہ انہی کی بارگاہ میں ہوگا, لے کر چلیے پہلے اس کی بارگاہ, ان کی بارگاہ میں. حضرات کو فیصلہ لے جایا گیا. یہودی منافق دونوں پہنچے. اس فیصلے سے پہلے اس یہودی نے یہ کہا حضور سے, حضور علیہ السلام سے فرمایا, اس نے عرض کیا اے محبوب پروردگار فیصلہ بلا شبہ آپ فرما دیں, مگر اس سے پہلے یہ چیز ملازم ہے, یہ چیز آپ سن لیں کہ اس کا فیصلہ, جب وہ فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر سے اس یہودی نے کہا اس فیصلے کو آپ فرمائیں, مگر اس سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ فیصلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو چکا ہے اور میرے حق میں حضور نے یہ فیصلہ دے دیا ہے, مگر یہ منافق اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چلا آیا
جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا، تھوڑی دور رکیے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر رکیے، میں اندر سے آتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور ننگی تلوار لائے، اور لانے کے بعد ایک ایسا تلوار آپ نے اس کے گردن پر مارا منافق کے کہ اس کا سر الگ ہو گیا اور آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایسا مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا۔ اور منافق کے گھر والے تمامی لوگ، افراد، رشتہ دار حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ قصاص ہونا چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے، اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، عمر بن خطاب کو قتل کرنا چاہیے، ہمیں اس کا فیصلہ چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جس نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا تھا۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی یہ عرضی کر رہے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آپس کے معاملے میں اے محبوب جب تک یہ لوگ آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے جس کو قتل کیا ہے وہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مگر اس کا ایمان نکل چکا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے آج کے جو دور میں کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے موجود ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں کیا، ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ اسی منافق کی طرح نہیں ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے کسی کو ایمان کے ناپنے کا، معیار یہ ہے اس کا دیکھا جائے گا نبی کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے، کیوں نبی کو مالک کو مختار مان رہا ہے کہ نہیں، نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا ہے، صحابی کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر اس پر وہ پورا اتر رہا ہے تو ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان سلامت ہے اور اس کے پاس اسلام موجود ہے۔ اگر اس منافق کی طرح اس کا عقیدہ نکلا کہ کلمہ بھی پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، تمام چیزیں وہ کرتا رہا مگر اللہ کے رسول سے بغض رکھتا رہا، اللہ کے حبیب کی شان میں توہین کرتا رہا، تو ہم ایسوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، وہ بلا شبہ قرآن کی روشنی میں کافر ہے۔ حضرات اس بات کو حضرات ذہن و دماغ میں رکھیں اور ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو دیکھیں اس کا ایمان کیسا ہے، اسلام کیسا ہے۔ صرف قرآن یا تسبیح بھاجنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسوں کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ جب تک کہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا، صحابہ کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انہیں بزرگوں، انہیں انبیاء، انہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلیے، کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بات سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ